صدیق باب کی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ رات کا ٹائم ہے، آسمان سارا ستاروں سے سجا ہوا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے جب بادل بھی نہ ہو، سارے ستارے چمک رہے ہوں۔ ام المومنین نے ستاروں کی طرف دیکھا تو ساتھ ہی ذہن میں خود ہی سوال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں یہ ستارے کتنے ہیں اور کتنی شان والا بندہ ہوگا جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں گی، چونکہ ان کو گننا بھی تو بہت بڑا کام ہے، لا تعداد ہے، بندہ گن ہی نہیں سکتا۔ حضرت ام المومنین نے حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں کیا آپ کی امت میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اب آگے حضور کا جواب ارشاد فرمانے سے قبل یہاں پہ رک کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ام المومنین کا عقیدہ یہ ہوتا کہ حضور معاذ اللہ عام بشروں کی طرح ہیں یا حضور کے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو کیا حضرت عائشہ یہ سوال کرتی؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا میں آپ کی شان بے مثلیت کو بھی مانتی ہوں، آپ کے علم غیب کو بھی مانتی ہوں۔ یہ ایمان تھا تبھی تو سوال ہو رہا ہے۔ اب میرے لجپال آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جو ارشاد فرمایا، راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے، فرماتی ہوں حضور جانے کائنات نے فرمایا، عائشہ میری امت میں میرا غلام عمر بن خطاب وہ ایسا غلام ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ اب بات جتنی لمبی کر لیں بڑھتی جائے گی۔ اب دیکھو نیکی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ نیکی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حضور کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ بعض اوقات بندہ دیکھنے میں بہت بڑی نیکی کر رہا ہے لیکن دل میں اگر اس کا ارادہ کوئی برا ہے، مثلا دکھلاوا ہے یا کوئی دنیا مقصود ہے، تو وہ نیکی رب کے ہاں لکھی نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اللہ اس نیکی کو قبول فرماتا ہے جو نیکی اس کی اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے ہو۔ تو گویا نیکی کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اب ہم ایک دوسرے کے سامنے آج نماز جمعہ پڑھیں گے تو ہم نماز پڑھ کر بھی ہم 100% یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے فلاں کی بھی قبول ہے، فلاں کی بھی قبول ہے۔ کیوں؟ قبول تو رب نے کرنی ہے۔ یہ ایک خاص راز والی بات ہے۔ اور پھر بعض نیکیاں بندہ سامنے کرتا ہے، بعض کمرے میں چھپ کے کرتا ہے۔ اب حضور یہ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں عمر بن خطاب کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جب حضرت عمر نیکی کرتے حضور جانے رحمت کو فون کرتے تھے، آقا ایک نیکی ہو گئی ہے، آج میں نے 2 نفل پڑھے ہیں، آج میں نے صدقہ دیا ہے، آج میں نے خیرات کی ہے۔ جب فون بھی نہیں، بتانا بھی نہیں، کوئی بظاہر ایسا رابطہ بھی نہیں، تو پھر حضور کو کیسے پتا چل گیا کہ اس کی اتنی نیکیاں ہیں؟ نہیں، بعض باتیں ہوتی ہیں جوش
خاموش میں سننے والی، بات ہوتی ہے تھوڑی سی ہوش میں سننے والی۔ اب یہ جو بات عرض کر رہی، اس بات بھی آپ ذوق حاصل کریں، خوش ہو کر سنیں کہ بھائی نیکیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، کبھی بدر میں، کبھی حنین میں، کبھی مسجد میں، کبھی گھر میں، کبھی صبر میں، کبھی ادر میں۔ اور حضور فرماتی ہیں عمر تم جہاں بھی نیکیاں کر لو گنتی تمہاری تمہارے نبی کے پاس ہے، گنتی تمہاری تمہارے نبی کے۔ اب بعض لوگ نا اس جملے پر پریشان ہو گئے، یار نیکی کا تعلق حضور کو کیسے پتا چل گیا؟ اب اگر اس پر میں قرآن سے دلیل دے دوں تو پھر کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بولو تو صحیح۔ اب ذرا آئیں اسی نقطے پر کہ حضور کو کیسے پتا چلتا ہے۔ یہ جو ہم بار بار جمعہ المبارک کے موقع پر اور دیگر محافلوں میں ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ جب کوئی عمل کرو یہ تو نظریہ رکھتے ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بھی پیار سے نظریہ رکھا کرو ہمارا نبی بھی دیکھ رہا ہے، ہمارا نبی بھی غلاموں کو دیکھتا ہے کہ کون برا ہے کون اچھا ہے، کس نے کیا کیا کس وقت کیا۔ اس لیے حضور جانے کائنات کی شان کیا ہے؟ قرآن پاک کے لفظوں پہ غور کرنا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اب اس آیت کا ترجمہ بالکل آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، النبی میرا خاص نبی، شانوں والا نبی، مخصوص نبی، یہ لفظ نبی کے اوپر الف لام آئے نہیں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، میرا خاص نبی، شانوں والا نبی، اولا، اللہ فرماتا ہے یہ بڑے ہی قریب ہے۔ یا اللہ تیرے پر میں میرے تو ہے ہی ہے، پر بالمؤمنین مومنوں میں بات تمہاری کر رہا ہوں، نبی میرا ہے پر تمہارے بھی بڑے ہی قریب ہے، بڑے ہی قریب ہے، بڑے ہی قریب ہے۔ یا اللہ ہماری مسجدوں میں رہتا ہے اور میں مسجد دور ہو گئی، یا اللہ ہمارے گھروں میں رہتا ہے فرمایا گھر بھی دور، یا اللہ ہمارے مدرسوں میں فرمایا وہ بھی دور ہے، یا اللہ پھر بتا تو صحیح تیرا خاص نبی مومنوں کے کتنا قریب رہتا ہے؟ فرمایا من انفسہم، وہ تیری جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہے۔ اب لفظ ہے انفس، اب یہاں پہ نفس کے لیے بھی 3 طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں۔ میں جو ابھی وضاحت کرنے لگا ہوں نا اس پر آپ کو لطف آئے گا۔ نفس بھی 3 طرح کا ہے۔ کتنی طرح کا؟ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ اب علیحدہ علیحدہ تعریف کروں گا تو بات لمبی ہوگی، میں ایک ہی بات کر دیتا ہوں۔ نفس لوامہ یہ کون سا نفس ہے؟ کیسا نفس ہے؟ نفس کہتی ہیں جان کو۔ نفس کس کو کہتی ہے؟ یہ پہلے ذہن میں رکھنا، نفس کہتی ہیں جان کو، اور جان مومن کے کتنی قریب ہے؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات ساری تمہیں سمجھ آ جائے۔ آپ لوگ یہاں پہ مسجد میں بیٹھے ہو، یہاں میں یہ اعلان کرتا ہوں یار مسجد کا کام شروع ہے، تو آپ اپنی اپنی طاقت کے مطابق مسجد کے ساتھ تعاون کرو۔ آپ میں سے ایک آدمی بیٹھا بیٹھا دل میں خیال کرتا ہے یار ابھی تو جیب میں صرف 10 روپے لے کر آیا ہوں یا 100 یا 1000، لیکن میں گھر جاؤں گا اور واپسی پہ 5 لاکھ روپیہ مسجد کو دوں گا۔ ملا نہیں ملا تو پھر زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اب یہ مثال دے رہا ہوں۔ اب 5 لاکھ کا ارادہ کر کے بندہ مسجد سے باہر نکلا، گلی تک پہنچا، خیال آیا یار 5 لاکھ کا تو میں نے ارادہ کر لیا ہے، 1 لاکھ روپیہ تو بجلی کا بل بھی آیا ہوا ہے،
اس کا کیا کروں گا؟ تو کہتا ہے چلو 4 لاکھ مسجد کو دے دوں گا، 1 لاکھ روپیہ بجلی کا بل دے دوں گا۔ پہلے کتنا تھا؟ 5، اب کتنا رہ گیا؟ 4۔ جب تھوڑا سا آگے گیا تو سوچ میں پڑ گیا یار میں نے تو ابھی وہ فلاں کا ادھار بھی دینا ہے، سودا بھی لانا ہے، اگر 4 مسجد کو دے دیا تو پھر راشن کیسے لاؤں گا؟ فوراً اپنے آپ کو کہتا ہے یار چلو 2 دے دیتا ہوں اور 2 سودے کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ پہلے تھا 4، اب کتنا ہو گیا؟ 2 لاکھ رہ گیا۔ اب گھر پہنچا، اندر پیسے لینے کے لیے اندر داخل ہوا تو وائف نے، بیوی نے کہا بچوں کے کپڑے بھی لانے ہیں، اس نے فلاں بھی مطالبہ کیا سائیکل بھی لا کر دو، فلاں شے لا کر دو۔ اندر لینے گیا تو اندر ہی اندر کہنے لگا چلو یار اب لاکھ ادھر بھی دینا ہی ہے، چلو 1 لاکھ مسجد کو دے دیتا ہوں۔ مسجد سے چلا تو کتنا تھا؟ 5 لاکھ۔ گھر پہنچا تو کتنا رہ گیا؟ 1 لاکھ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کر اس نے کسی کو بتایا، کسی کے سامنے لفظ بولے، راستے میں جا رہا ہے کسی کو نہیں کہا اب 4 رہ گیا ہے، اب 3 رہ گیا ہے؟ یہ کون ہے جو گھر جانے تک 5 سے لاکھ تک لے آیا؟ بات سمجھنا، وہ کون سی شے جو 5 لاکھ سے ارے لاکھ پہ گھر جانے تک لے آئی؟ ایک ہی جواب ہے جناب، وہ نفس لوامہ ہے، وہ بندے کی جان ہے۔ میں نے کہا نہ تو اس نے کسی کو بتایا کہ اتنا دوں گا اتنا کروں گا، اپنی سوچ میں سوچا پہلے 5 پھر 4 پھر 2 پھر 1، اب پھر مجھے کہنے دیجئے خدا کے بندے، ارے وہ نفس لوامہ جو تو مسجد سے نکلتا ہے تیرے ایک ایک ارادے کو جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مومنو، اوے میرا نبی تو تمہارا نبی اوے تمہاری اس جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور سے بولو یا سبحان اللہ۔ اب پتہ چل گیا کہ نیکی کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر تیرے پیسوں کا نفس کو پتہ چل گیا ہے، نفس کو پتہ چل گیا، اتنے کا ارادہ کر لیا کم کروا دو، پھر کہا اتنے کا ارادہ ہو گیا اور کم کروا لو، پھر کہا اب اتنے رہ گئے اور کم کروا لو۔ اوے اگر یہ تیری جان کو، تیرے نفس کو اگر بغیر بولے، بغیر لکھے، بغیر کسی کو بتائے اگر نفس کو پتہ چل جاتا ہے، رب فرماتا ہے نفس پھر بھی تجھ سے دور ہے، نبی سے قریب ہے۔ اب تو بات سمجھ ہی گئی ہوگی۔ ام المومنین نے عرض کیا رحمت للعالمین آقا، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا جس کی آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہو؟ فرمایا پیاری عائشہ وہ میری امت میں عمر ہے۔ اب حدیث مبارکہ ہے کیا؟ جب حضور نے حضرت عمر کا نام لیا نا تو ام المومنین باتقادہ بشریت آگے سے تھوڑا سا پریشان ہوئی۔ کس بات پر؟ آقا یار غار تو میرا نبی میرا باپ ہے، جو آپ کے ساتھ غار ثور میں ساتھ، بدر میں ساتھ، حدر میں ساتھ، قربانیاں ان کی سب سے زیادہ، اور اتنی نیکیاں عمر کی، تو میرا باپ کدھر گیا؟ اب غیبتان نبی نے ام المومنین کا چہرہ پڑھا، فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اوے عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، اوے تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ فرمایا میں اللہ اکبر، زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ۔
اس لیے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے ہماری طرح کا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ حضور کی اس شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، فرمایا میرا محبوب تو وہ غیب بتانے میں بخل سے کام لیتے ہی نہیں۔ ہوتا ہے نا کوئی مسلط کا شکار ہو، نہیں نہ بتاؤں چھپا لو، فرمایا نہیں، محبوب اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے، کوئی جو پوچھے جب پوچھے جیسے پوچھے، میرا نبی غیب چھپاتا نہیں، میرا نبی غیب بتا دیتا ہے۔